نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے آج ہم صحیح البخاری کی پہلی کتاب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی آخری حدیث جو ہم نے پچھلی نشست میں شروع کی تھی، اس کا مضمون مکمل کریں گے۔ ایک چیز میں عرض کر دوں، بہت سے علماء اور طلباء بھی چونکہ ان دروس کو اور حلقات تربیت کو اور اسباق صحیح البخاری کو سن رہے ہیں، اور ان کے پاس یہ نسخے ہوتے ہیں صحیح بخاری کے، بعض اوقات میں حدیث کا نمبر کوٹ کر دیتا ہوں، بلکہ ہر جگہ ہر حدیث کا نمبر کوٹ کرتا ہوں۔ تو ایک بات بتا دوں کہ جو نسخہ میرے سامنے ہے صحیح البخاری کا، یہ الاصل الیونینی اس کو کہتے ہیں، یعنی ان کا نسخہ ہے امام شرف الدین ابو الحسین علی بن ابی عبداللہ محمد بن ابی الحسین الیونینی البعلبکی الحنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ صحیح البخاری کے جو جلیل القدر روات ہیں اور علماء ہیں، اور خاص طور پہ ان ہستیوں میں سے ایک ہیں، معتمد ترین شخصیت جنہوں نے صحیح بخاری کے مخطوطات سے ان کے نسخوں کو صحت کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جس پر امام ابن حجر عسقلانی نے بھی اعتماد کیا ہے، اور امام عینی نے عمدۃ القاری اپنی پوری کتاب اسی پر قائم کی ہے، امام قسطلانی نے بھی مدار کیا ہے، اور دیگر اکابر ائمہ حدیث ان کے نسخے پر مدار کرتے رہے ہیں۔ میں نے اس کا ذکر کیا تھا ایک نشست میں پہلے، جو سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا وسلامہ، ان کا ذکر کرتے ہوئے میں نے یہ ریفرنس دیا تھا کہ یہ نسخہ مکتبات میں موجود تھا، تو خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کے آخری فرما روا سلطان عبد الحمید خان ثانی، انہوں نے ایک بہت بڑی لجنہ، ایک کونسل بنا کے اس وقت کے 125 سال قبل اس وقت کے شیخ الازہر کی قیادت میں درجنوں علماء، عرب دنیا کے علماء محدثین جو اس وقت ثقہ، معتمد اور اتھارٹیز تھے علم الحدیث میں، ان کی کونسل بنا کے تمام مخطوطات کو جمع کر کے آپس میں کمپیئر کر کے اس نسخے کو چھاپ دیا تھا۔ جیسے سکین کر کے اوریجنل نسخہ چھاپا، یہ نہیں کہ ٹائپ سیٹنگ ہے بعد میں کمپیوٹر کے اوپر یا جو پرنٹنگ پریس میں ٹائپ کر کے کتابیں چھاپتے ہیں، اس طرح نہیں، اصل نسخہ جو 800 سال قبل مخطوطات کی شکل میں موجود تھا، اس کو پرنٹ کر دیا، اس کا سکین کر کے من و عن۔ تو وہ نسخہ مراجعت کے بعد پھر اس کو نسخہ سلطانیہ کہتے ہیں، نسخہ سلطانیہ، یہ اس کا اوریجنل ہے۔ آپ اس کو قریب کر کے ذرا دیکھ لیں، اس کی زیارت کر لیں۔ اور میں نے اس لیے کوٹ کیا تھا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جس طرح قرآن مجید کی حفاظت ہوئی ہے، اور دنیا میں اگر لاکھوں کروڑوں نسخہ جات بھی موجود ہیں اور چھپے ہوئے ہیں، تو کیا کوئی ایک نسخہ کسی ایک لفظ اور حرف اور زیر و زبر کے اعتبار سے بھی دوسرے سے مختلف نہیں پایا جاتا؟ یہ تو قرآن مجید کی شان ہے۔ حدیث نبوی کی بھی حفاظت اللہ رب العزت نے اسی انداز کے ساتھ کی ہے۔
اب یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے حدیث نبوی کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور کرامت ہے حدیث نبوی کی، اور بڑا عظیم اعجاز ہے۔ اور حدیث نبوی کا جمع ہونا، اس کا محفوظ ہونا، اس کا مرتب اور مدون ہونا، اور تمام و کمال حفاظت کے ساتھ ایک لفظ اور حرف کے رد و بدل کے بغیر اس کا حضور علیہ السلام کی امت اور اگلی نسلوں تک پہنچایا جانا، اس کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ 800 سال قبل یہ مخطوطات موجود تھے، اور آج سے 100 سال قبل اب چھپا ہے، اور اس وقت ہزارہ نسخے جو مختلف پرنٹنگ پریس کے ذریعے چھپتے ہیں صحیح البخاری کے، اور آپ لوگوں کے پاس ہیں۔ اور ان 800 سال کے عرصے میں ائمہ محدثین بھی اپنی شروحات لکھتے رہے ہیں صحیح بخاری پر۔ کسی نے فتح الباری لکھی، کسی نے عمدۃ القاری لکھی، کسی نے ارشاد الساری لکھی، اور اوپر ابن بطال نے لکھی، امام کرمانی نے لکھی۔ جتنے اکابر ہستیاں پرانے وقتوں سے لے کے آج تک ہوئیں، جتنی شروع لکھی گئیں، وہ نسخے، آج چھپنے والے مجرد صحیح بخاری کے نسخے، اور 800 سال پہلے دریافت ہونے والا یہ نسخہ سلطانیہ، اس میں ایک لفظ اور حرف کا بھی فرق نہیں ہے۔ تو یہ مراجعت کے بعد یہ نسخہ پھر چھپوا دیا گیا اصل یونینی کے ساتھ۔ تو بعض اوقات جب یہ نسخے چھپتے ہیں تو شروع میں نمبرنگ نہیں ہوتی تھی، تو کتاب آتی ہے، ابواب آتے ہیں، تراجم الابواب آتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بعض احادیث مرسلات آتی ہیں، معلقات آتی ہیں، صحابہ کرام کے آثار آتے ہیں، تو بعض اوقات مختلف نسخوں میں نمبر آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نسخہ میرے سامنے ہے، اس کا نمبر بالعموم فتح الباری لے لیں امام عسقلانی کی، یا عمدۃ القاری، یا دیگر ارشاد الساری، یا فیض الباری، جو بھی کوئی سامنے رکھے، تو اس سے کبھی کبھی 1-2 نمبرز کا فرق ہوتا ہے، بعضوں جگہ پہ بڑھتا جاتا ہے آگے، 8، 9 سے 10 تک نمبرز کا فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا کتاب وہی ہوتی ہے، چیپٹر وہی ہوتا ہے، جگہ وہی ہوتی ہے، کبھی 2-4 نمبر، 8-10 نمبر تک آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جب آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو اس کا خیال رکھ لیا کریں۔ اب آ جاتے ہیں اس حدیث پر۔ پچھلی نشست میں ہم نے موضوع ختم کیا کہ ہرقل روم حضرت ابو سفیان سے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان سے سوالات کر رہا تھا، اور وہ سوالات ابتدائی طور پہ پہلے 4 سوال ہو گئے تھے جن کا ذکر ہوا، اور یہ بات بڑی سگنیفیکنٹ ہے، بڑی اہم ہے کہ پہلی شہادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر، اور آپ کی سیرت طیبہ کی عظمت پر اور صداقت پر اور حقانیت پر پہلی شہادت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیش ہوئی صحیح بخاری کی اس کتاب میں۔ اب دوسری شہادت آپ کی سیرت طیبہ پر، ہرقل روم کے یعنی کیسر روم کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اس کی کچہری میں، اس کی رائل کورٹ میں یہ شہادت دے رہا ہے ایک ایسا شخص جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، مشرکین مکہ میں سے تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں میں سے تھا، اس کی زبان سے شہادت نکل رہی ہے۔ اور پھر شہادت دینے کے بعد وہ کہتے ہیں حضرت ابو سفیان کہ جب یہ سوال و جواب ہو گئے تو بات میرے اندر اتر گئی، اس نبی کا ظہور یعنی غلبہ ہونا ہی ہونا ہے۔ یعنی ہرقل روم کے ان سوالات کے نتیجے میں نے کنکلوڈ کر لیا کہ غلبہ ہوگا اس پیغمبر کے مشن کو، تا آ کے فتح مکہ ہوئی، اور فتح مکہ کے دن پھر ابو سفیان مسلمان ہوئے، جب آقا علیہ السلام لشکر لے کر مکہ معظمہ شہر سے باہر رات کا پڑاؤ آپ نے فرما لیا تھا، اس وقت لایا گیا ہوں۔ وہ آئے، اہل مکہ نے بھیجا کہ جا کے معلومات لیں کیا ماجرا ہے، تو خیر اس کی ایک الگ داستان ہے۔ اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی انکریجمنٹ کے لیے حضرت عباس بن عبد المطلب، سیدنا عمر فاروق، بعض صحابہ کے تجویز کرنے پر کہ ان کو تھوڑا انکریج کریں تاکہ ان کے اندر مضبوطی ہو جائے اور چپک جائیں اسلام کے ساتھ، جم جائیں، کیونکہ ان کو اپنے سٹیٹس کا قریش کے اندر بڑا خیال رہتا ہے، تو کچھ سٹیٹس کا پہلو دے دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرما دیا
کہ جب ہم مکہ میں داخل ہوں گے تو جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان مل جائے گی۔ اس سے ان کو بڑا سٹیٹس ایک مل گئی، اہمیت مل گئی، اور آہستہ آہستہ اس طرح آقا علیہ السلام کی حکمتوں کی بنیاد پر جو لوگ کسی وجہ سے داخل اسلام ہوئے اور اسلام ابھی اندر راسخ نہیں ہوا تھا، تو آقا علیہ والسلام کی ان حکمتوں اور شفقتوں کی بنا پر وہ اسلام رفتہ رفتہ ان کی طبیعتوں میں، دلوں میں راسخ ہوتا چلا گیا، فاصلے دور ہو گئے۔ تو وہ شخص جو اس وقت مسلمان نہیں، وہ شہادت دے رہا ہے آقا علیہ السلام کی سیرت کی۔ تو آخری سوال جس پر پچھلی نشست ختم کی وہ یہ کہ ہرقل روم نے، یعنی قیصر روم نے پوچھا کہ کیا تمہاری سوسائٹی کے بڑے لوگ، ایلیٹ طبقہ، طاقتور انفلوئنشل لوگ ان کے میسج کو قبول کر کے ان کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، یا تمہارے اشراف، یا تمہاری سوسائٹی کے کمزور، محتاج، محروم، پسے ہوئے طبقات داخل ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا کمزور اور پسے ہوئے اور محروم طبقات داخل ہو رہے ہیں۔ اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کر دی۔ اب اگلا سوال اس پر اس نے پوچھا، اب یہ بتاؤ، قال ایزیدون ام ینقصون قلت بل یزیدون۔ پھر مجھ سے قیصر روم نے پوچھا کہ بتاؤ ابو سفیان، وہ جو لوگ داخل ہو گئے ہیں ان کے دین میں، کیا ان کا عدد رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ان کا عدد بڑھ رہا ہے۔ اب یہاں تھوڑی دیر رک جائیے، اس کا مفہوم بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ذہن میں رکھ لیں، یہ پوچھنا کہ ان کا عدد بڑھ رہا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ قیصر روم نے یہ سوال نہیں کیا کہ کیا تمہاری مکہ کی سوسائٹی میں سے اکثریت نے اس کا دین قبول کر لیا ہے، یعنی اوورآل پوری سوسائٹی اور مکہ کے پورے معاشرے کے، وہ میٹروپولیٹن مکہ، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری سوسائٹی کی کیا اکثریت نے اسلام قبول کر لیا ہے یا اس کے میں سے اقلیت نے، یہ سوال نہیں کیا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ کبھی بھی کسی پیغمبر کی دعوت پر جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں وہ مبعوث ہوئے ہیں، خواہ وہ نوح علیہ السلام تھے، خواہ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے بابل میں، نینوا میں، اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک مٹھی برابر لوگ بھی نہیں تھے جو ایمان لائے ہوں اور آپ کو بچانے کے لیے کھڑے ہو کے جان دیے، آپ روانہ ہو گئے تھے۔ لوط علیہ السلام تھا تو گنے چنے لوگ آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے، آپ کی زوجہ بھی ایمان لانے والوں میں شامل نہیں تھی۔ صالح علیہ السلام تھا، ہود علیہ السلام کا معاملہ تھا، شعیب علیہ السلام کا تھا۔ الغرض ان سے معلوم تھا کہ کسی پیغمبر نے بھی جب دعوت حق دی ہے تو اس معاشرے کی اکثریت نے کبھی بھی اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اکثریت ہمیشہ طاقتور طبقوں کے ساتھ رہتی ہے، اکثریت خواہ مفاد کی وجہ سے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور خواہ ڈر کی وجہ سے، اکثریت طاقتور طبقے کے ساتھ، اکثریت نمرود اور فرعون کے ساتھ رہتی ہے، اکثریت پاور کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ، انفلوئنس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی وجہ میں نے کل عرض کر دی تھی کہ اس کے اسباب ہیں۔ ایک تو سبب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اکثریت کمزور ہوتے ہیں، اور کمزور طاقتور کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، لہٰذا وہ دعوت کو قبول کر کے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر سکتے کہ وہ تیر کا نشانہ بنے، تلوار کا نشانہ بنے، ان کی جان کو خطرہ ہو جائے، ان کے مال کو خطرہ، ان کی اولاد کو، ان کے کاروبار کو، ان کے گھر بار کو وہ اڑا دیے جائیں، تباہ کیے جائیں۔ اتنی جرت اور ہمت ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ ایک تو خوف ہوتا ہے، اور خوف کے ساتھ ایک اور پہلو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب وہ داخل ہوتے ہیں تو پھر کچھ کے مفادات بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ کسی کا روزگار کسی کے ساتھ ہے، کسی کو روٹی مل رہی ہے، کسی کو کاروبار مل رہا ہے، کسی کو جاب مل رہا ہے، کسی کو چھوٹے کام کاج، کسی کو چھوٹی موٹی مشکل پریشانی میں کام کے لیے کسی کے پاس جانا ہے۔ آج بھی وہی کلچر ہے، آج بھی جو تھانے کچہری کا کام کروا سکتا ہے لوگ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ آج جو آپ کی مدد کر سکتا ہے جڑے رہتے ہیں، جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے ڈر کی وجہ سے اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا اس کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس میں اور دوسرے میں کریکٹر وائز، موریلٹی وائز، میسج کی پاکیزگی، طہارت، پیورٹی کتنا فرق ہے، کوئی نہیں دیکھتا۔ لوگوں کے مفادات ان کی طبیعتوں کو، ان کے ذہنوں کو بالکل تالے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی مجبوریوں نے، ان کے خوف زدگی نے، ان کی مشکلات نے، اسی کو کمزور کہتے ہیں۔ کمزور صرف جسمانی کمزور نہیں ہوتا، وہ حوصلے میں بھی کمزور ہوتا ہے، وہ عزم و ہمت میں کمزور ہوتا ہے،
وہ دماغی صلاحیت میں کمزور ہوتا ہے، اس کی سوچ آزاد نہیں ہوتی، وہ سلیو ہوتا ہے، وہ غلام ہوتا ہے، روٹی کا غلام ہے، پیٹ کا غلام ہے، اس کی مجبوریاں ہیں، 100 فیملی، اس کے بچے کوئی اٹھا لے، اغوا کر لے، وہ سب جکڑا ہوا ہے مجبوریوں میں، غلامی کی زنجیروں میں۔ یہ کلچر جب سے انسانی تاریخ شروع ہوئی ہے تب سے لے کے آج تک وہی ہے۔ ہاں میتھڈز میکانزم بدلتے رہتے ہیں۔ تو وہ اکثریت، اس نے نہیں پوچھا ہرقل روم نے کہ کیا اکثریت اس کے ساتھ ہو گئی؟ نہیں، اسے معلوم ہے اکثریت کبھی ساتھ نہیں ہوتی۔ اگر اکثریت ساتھ ہوتی تو کوئی پیغمبر اپنے وطن سے ہجرت کر کے نہ جاتا، اسی جگہ اس کا دین اسٹیبلش ہو جاتا۔ آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نہ لے جاتے۔ تو یہ ایک فینومینن ہے۔ اور دوسرا ایک اس کا ریزن اور بھی ہوتا ہے کہ پیغمبر جب دعوت دیتا ہے دعوت حق، تو اس دعوت حق کی بنیاد امن پر ہوتی ہے، اعتدال پر ہوتی ہے، متانت پر ہوتی ہے، بھائی چارے پر ہوتی ہے، سنجیدگی پر ہوتی ہے، اس کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ اب یہ جو امن، اعتدال، سنجیدگی، متانت، بھائی چارہ، یہ جو میسج ہے، یہ اتنا تیزی کے ساتھ اس سوسائٹی میں پاپولر نہیں ہوتا جتنا کہ کوئی انتہا پسندی کا فکر مقبول ہوتا۔ انتہا پسندی ہو، وہ خبر بھی جیسے زیادہ پھیلتی ہے، اس طرح اثر بھی زیادہ کرتی ہے، طاقت اپنا اثر زیادہ تیزی سے کرتی ہے۔ تو تھوڑی بات انتہا پسندی کی ہو جائے تو لوگ برین واش جلد ہو جاتے ہیں۔ اب امن اور اعتدال کے میسج سے لوگ برین واش نہیں ہوتے۔ متانت، سنجیدگی، وقار، بھائی چارہ، احسان، بھلائی، نیکی، تقوی، جنروسٹی، لوگوں کو گینا، فارگیونیس، معافی، عفو، درگزر، ان تمام چیزوں سے برین واشنگ نہیں ہوتی۔ یہ بندے کی شخصیت میں جہاں جہاں انتہا پسندی کے رجحان ہوتے ہیں، انتہا پسندی جو بندے کو دہشت گرد بناتی ہے، وائلنٹ بناتی ہے، متشدد بناتی ہے، اس کی طاقت کے ناجائز استعمال کی طرف ابھارتی ہے، یہ تو ان ساری چیزوں سے روکنا ہے۔ تو یہ تو اس بندے کو معتدل بنا رہا ہے۔ تو انتہا پسندی برین واش کرتی ہے، اعتدال اویئرنیس دیتی ہے۔ تو لوگوں میں اتنی ذہنی سطح نہیں ہوتی، اکثریت میں شعور اتنا اونچے مقام کا نہیں ہوتا کہ وہ اس کے میسج کو صحیح طریقے سے اپریشیٹ کر سکیں، اس کی قدر و منزلت کو جان سکیں، کمپیئر کرتے ہوئے انتہا پسندانہ سوچ کو، جاہلانہ سوچ کو، تعصبہ، عصبیت جلدی لوگوں کو ابھارتی ہے۔ دیکھیے فرقہ وارانہ فساد ہوتے تھے تو لوگوں کو بندے مل جاتے ہیں۔ انتہا پسندی پیدا کرنے کے لیے آج بھی دہشت گردوں کو لوگ ملتے ہیں، سیاسی انتہا پسندی کے لیے لوگ ملتے ہیں، مذہبی انتہا پسندی کے لیے ملتے ہیں، نسلی لسانی انتہا پسندی کے لیے ملتے ہیں، قتل و غارت، خون خرابہ کے لیے لوگ ملتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کی خبر بھی پھیلتی ہے۔ اس زمانے میڈیا کا وہ دور نہیں تھا، آج میڈیا ہے۔ آج ایک قتل ہو جائے تو اس کی سارا دن اسکرین پہ خبر آتی ہے، مگر کوئی کسی کی جان بچا دے تو جان بچانے کی کبھی خبر نہیں آتی۔ کوئی بھوک سے مر جائے تو سارا دن موت کی خبر آتی ہے، اور جو اس کو مدد کر کے اس کی جان بچا دے، اس جان بچانے کے عمل کی کوئی خبر نہیں آتی۔ کوئی ظلم اور جرم اور بدماشی، غنڈہ گردی، دہشت گردی کر دے، اس کی خبر آتی ہے، خون خرابے کی خبر آتی ہے، فساد کی خبر آتی ہے، تخریب ہو تو اس کی خبر آتی ہے۔ اگر تعمیر کا عمل ہو، فلاح کا عمل ہو، بھلائی اور بہبود کا عمل ہو، تعلیم دینے کا عمل ہو، تربیت کا عمل ہو، کسی کے اخلاق سنوارنے کا عمل ہو، کسی پر احسان کرنے کا عمل ہو، یہ ہر روز سوسائٹی میں ہو رہے ہوتے، یہ خبر نہیں بنتے، یہ خبر نہیں بنتے، اس لیے کہ ان میں خبریت نہیں ہے۔ تو جب خبریت نہیں ہے، یہ خبر نہیں بنیں گے، اس کی تشہیر نہیں ہوگی، یہ پھیلے گی نہیں، لوگ فالو نہیں کریں گے، اس طرح ٹرینڈ بنتے ہیں۔ ہر دور کی ٹیکنالوجی بدلتی رہتی ہے، مگر بیسک جو تھیم ہے وہ ہمیشہ ایک رہا ہے۔ تو اس لیے تخریب جلدی ہوتی ہے، تعمیر دیر لیتی ہے۔ آپ ایک درخت کا بیج بوئیں، 10 20 25 سالوں میں جا کے پورا درخت تعمیر ہو کے بنتا ہے، اور اگر اس کو کاٹنا چاہیں، آگ لگا دیں تو شاید 2 گھنٹے میں کٹ کے ٹکڑے ہو جائیں اور آگ لگ جائے۔ گھر تعمیر کرنا ہو تو 1.5 سال 2 سال لگتے ہیں گھر کو تعمیر کرنے میں، بنیادیں اٹھا کے بنانے میں۔ آگ لگ جائے، بم گر جائے تو یکلخت پوری کی پوری عمارت مسمار ہو جاتی۔ انسان ہے، انسان پیدا ہوتا ہے 30 سال میں، 25 سال میں جوان ہوتا ہے، مگر کرونا وائرس آ جائے ہفتے میں موت ہو جائے گی، کوئی اور گولی چل جائے تو 1 سیکنڈ میں ڈیتھ ہو جائے گی۔ یعنی ہر وہ عمل جس میں تخریب ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، برائی ہے، وہ تیزی سے ہوتی ہے، اس کی رفتار تیز ہوتی ہے۔
اور ہر وہ عمل جس میں تعمیر ہے، جس میں اصلاح ہے، جس میں تربیت ہے، جس میں امپروومنٹ ہے، خیر کی پازیٹیوٹی ہے، وہ آہستہ 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 چلتی ہے۔ یہ نظام قدرت ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جب ایسا دعوت آتی ہے تو تیزی کے ساتھ اکثریت میں نہیں پھیلتی۔ اکثریت کے اندر زنجیریں بھی ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ تب اس دعوت کو قبول کریں گے جب دعوت قبول کرنے کے بعد ہمیں تھریٹ نہیں ہوگا، ہمارے مفاد کو نقصان نہیں ہوگا، ہمیں کوئی طاقتور آدمی اچک نہیں لے گا۔ یہ قرآن مجید میں بھی ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ یاد کرو اے مسلمانوں، صحابہ کرام، وہ وقت جب اللہ نے تم پر نعمت کی، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون اور کمزور تھے، یتخطفون اور تمہیں ڈر رہتا تھا، تخافون ان یتخطف الناس کے لوگ تمہیں اچک لیں گے، مار دیں گے، قیدی بنا لیں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اغوا کر لیں گے، تمہیں ڈر رہتا تھا۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات، پھر تمہیں الٹیمیٹلی اللہ نے ہجرت کروا دی، مکہ سے مدینہ بھیج دیا، ہجرت کروا دی، فآواکم، اور وہاں تمہیں اقتدار دے دیا، حکومت اور سلطنت دے دی۔ آقا علیہ السلام نہ صرف پیغمبر رہے بلکہ سربراہ مملکت ہو گئے، اس سے تمہیں تحفظ دے دیا، پھر اس کے ساتھ تمہارے رزق اور وسائل کے دروازے کھل گئے، پھر اللہ پاک نے تمہیں مضبوط ٹھکانہ عطا کر دیا رزق کے ساتھ، اب تاکہ تم اللہ کا شکر کر سکو۔ اب تم پہ کوئی خوف و خطر نہ رہا، جو خوف و خطر مانے تھا، رکاوٹ بنتا تھا تمہیں حق کی دعوت قبول کرنے میں۔ یہ قرآن مجید نے مکی اور مدنی زندگی کو کمپیئر کر کے پورا فلسفہ سمجھا دیا۔ یہ وہ بنیادی چیز، اس لیے ہرقل روم نے یہ سوال نہیں کیا کہ تمہاری سوسائٹی کے اکثریت کے لوگ ایمان لے آئے ہیں یا نہیں، نہ، سوال یہ کیا جو بھی ایمان لے آئے ہیں اور ان کے قافلے میں شامل ہو گئے ہیں، اَیَزِیدُونَ ام ینقصون، جو ایمان لے آئے ہیں بھلے تھوڑے لوگ ہیں، گنتی کے لوگ ہیں، درجنوں ہیں یا 100-200 ہیں، جتنے بھی، کیا وہ رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے یہ ساری گفتگو دو چیزوں کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے کی، یہ سوال تھا، کیونکہ یہ اس کو آسمانی وحی پر مبنی کتابوں سے یہ ساری دانش ملی تھی، ہر نبی اور ہر پیغمبر کے زمانے کے جو حالات تھے اس کا مطالعہ کتب میں بتا رہا تھا۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے کہا کہ بڑھ رہا ہے ان کا عدد۔ اکثریت کی بات جو میں نے جیسے ضمناً کر دی، میں قرآن مجید کی آیات میں نے آپ کے لیے نکالی، آپ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں۔ اکثریت کا جب بھی قرآن مجید، اہل ایمان کو کبھی اکثریت نہیں کہا، علم والوں کو قرآن نے کبھی اکثریت نہیں کہا۔ اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اکثرہم لا یعقلون، اکثر لوگ وہ سمجھ اور شعور نہیں رکھتے جو اچھے برے کا صحیح امتیاز کر سکیں، ان کی مجبوریاں ہیں۔ اکثرہم لا یشکرون، اکثر لوگ شکر مند نہیں ہیں۔ ولیکن اکثرہم یجہلون، اکثر لوگ حقائق سے آگاہ نہیں ہیں۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اکثر لوگ حکم کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید نے جہاں بھی بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم موردون، اکثریت لوگ حق کو پہچان نہیں سکتے اور وہ اس وجہ سے اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جن لوگوں کو آپ اپنا میسیج دے رہے ہیں کیا ان کی اکثریت سن رہی ہے یا سمجھ رہی ہے؟ نہیں، ان کی اکثریت نہ سن رہی ہے نہ سمجھ رہی ہے، اکثریت لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی قرآن مجید نے الحمد سے والناس تک پورے قرآن مجید میں ایک مقام بھی ایسا نہیں جہاں فرمایا گیا ہو کہ اکثریت ایمان لے آتی، اکثریت شکر گزار ہو جاتی ہے، اکثریت اللہ کی طاعت اختیار کرتی ہے، اکثریت سمجھنے لگ جاتی ہے، اکثریت حق کو پہچان لیتی ہے، اکثریت حق پر عمل کرتی ہے، ایک مقام ایسا نہیں۔ اور اسی طرح پھر جب قلیل کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں تو اس میں بھی فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، یہ اکثریت کے حوالے سے تذکرہ، اور پھر فرمایا کم لوگ ہیں میرے بندوں میں جو میرے شکر گزار ہیں۔ تو جا بجا اللہ رب العزت نے قلیلاً کے لفظ کے ساتھ بھی فرمایا کم لوگ ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جب کم لوگوں کا ذکر آیا تو جا بجا اقلیت کا ذکر کر کے
قرآن مجید نے اس طرح کی بات فرما دی۔ یہ میں نے کنسیپٹ سمجھایا ہے، لہٰذا دین کا کام کرنے والے اور اللہ کے دین کے میسج کو پھیلانے والے کبھی زندگی میں اس امر سے فکر مند نہ ہوں کہ اکثریت قبول نہیں کر رہی۔ اکثریت نے حق کو کبھی بھی قبول نہیں کیا، ختم ہو گئی بات۔ آپ کی اور میری دانش قرآن سے زیادہ نہیں ہے، آپ کی اور میری تاثیر اللہ کے پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک طے شدہ اصول ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو دعوت لے کے آپ چلے ہیں وہ گریجولی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی سوسائٹی وہ ایک کلچر ہے جو ہمیشہ سے تاریخ انسانیت سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد پوچھا یہ اس سے بڑا اہم سوال، اگر بڑھ رہے ہیں گریجولی تو پھر قیصر روم پوچھتا ہے قال فہل یرتد احد منہم سخطۃ لدینہ بعد ان یدخل فیہ، یہ بتاؤ کہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد اسے قریب ہو کر دین کی تعلیمات کو دیکھ کر عمل کر کے دین سے کراہیت پیدا ہو گئی ہو، نفرت پیدا ہو گئی ہو، یعنی دین کی کسی سختی کی وجہ سے وہ بیزار ہو گیا ہو، تو بیزاری اور کراہیت کی وجہ سے، وہ نفرت کی وجہ سے چھوڑ کے دین کو واپس آ گیا؟ اب دیکھیے اس نے بڑا اسپیسیفک سوال کیا ہے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیا اسلام کا اعلان کرنے کے بعد کوئی شخص پلٹ کے واپس تو نہیں گیا، یہ سوال نہیں کیا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اسلام کا اعلان کرنے والے سارے ایمان میں، یقین میں، توکل میں، قوت ایمانی میں، استقامت میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایسے بھی ہوں گے جو اسلام کا اعلان کریں گے، ان کے اوپر دباؤ آئے گا، کوئی سخت ظلم آئے گا، مشکل آئے گی، کوئی ان کو جکڑ دے گا تو وہ اپیرنٹلی پھر اعلان کر دے گا نہیں میں دین کو چھوڑتا ہوں، واپس جاتا ہوں۔ تو دباؤ کے ذریعے ایسا ہو سکتا ہے، اور دل کا حال اللہ بہتر جانتا ہے کہ دل اس کا دین پر قائم رہا یا نہیں۔ تو قرآن میں اگر ایمان پر دل قائم رہے، زبان سے جبر کے تحت بندہ ایسا کلمہ بول دے تو اللہ معاف کرتا ہے۔ اس نے یہ سوال نہیں کیا، اس نے سوال کیا فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ، کہ کیا ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو گیا ہو سچے دل سے، اور کوئی دباؤ، پریشر بیرونی نہیں آیا، مجبوری نہیں بنی، مگر خود دین کی تعلیمات سے اس کو بعد میں نفرت ہو گئی ہو، اور اس سے اس کی طبیعت میں کراہیت پیدا ہو گئی ہو کہ یہ تعلیمات اچھی نہیں، ان میں نفاست نہیں، طہارت نہیں، لطافت نہیں، جو کچھ میں سمجھ کے آیا تھا وہ تعلیمات نہیں ہیں، تو دین کے بارے میں ایک نفرت اور کراہیت پیدا ہو گئی ہو اور پھر پلٹ کے آ گیا ہو۔ اس نے سوال کو بڑا کوالیفائی کیا، اسپیسیفک سوال کیا، تو جواب دیا لا، کوئی شخص اس طرح دین کی تعلیمات سے بیزار، متنفر ہو کے واپس نہیں آیا، یہ اس کا جواب دیا۔ اب یہاں ایک بڑا اہم یہ جو چیز ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ دین کی تعلیمات سے کوئی بیزار نہیں ہوا، اس لیے کہ دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، دین کے اندر، تعلیمات کے اندر ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں جو بندے کی طبیعت کو گراں گزرے۔ دین تو یہ کہتا ہے کہ صحت مند ہو تو نماز اس طرح پڑھو، بیمار ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، اور زیادہ بیمار ہو تو لیٹ کے پڑھ لو۔ دین تو یہ کہتا ہے صحت مند ہو تو مسجد میں جا کے پڑھو، علالت، بیماری، خطرات، خوف آ گئی تو گھر میں پڑھ لو۔ دین کہتا ہے روزہ رکھو، بیمار ہو تو بعد میں قضا کر لینا، اگر یہ بھی استطاعت نہیں تو فدیہ دے دو۔ دین کہتا ہے میرا حج کرنا ہو تو جس کے پاس استطاعت ہے مالی اور راستے کی مشکل نہیں، پہنچ سکتا ہے، اس پر حج فرض ہے، باقی جو مجبور ہے اس پر فرض ہی نہیں۔ دین کہتا ہے مال و دولت اور نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، نہیں ہے تو فرض ہی نہیں۔ دین ہر جگہ نرمی، یسر، آسانی، راحت، سکون دیتا ہے اور سکون فراہم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے سوال کیا دین کا جائزہ لینے کے لیے کہ اس پیغمبر کی جس نے دعوی نبوت کیا، اس کی تعلیمات کی نیچر کیا ہے۔ اس کا عکس نظر آنا چاہیے علماء میں، دعات میں، مبلغین میں، دین کی دعوت دینے والے، پرچار کرنے والوں میں، کہ وہ دین کو اس طرح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ دین کی تعلیمات کے اندر جو لطافت ہے، جو خوبصورتی ہے، جو محبت ہے، جو اس کے اندر چاشنی ہے، جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، دین کی تعلیمات کے اندر جو وسعت ہے، وہ اسی طرح آگے منعکس ہو۔
تو لوگوں کو آپ اس طرح دین پیش کریں کہ آپ کی زبان سے بھی لطافت ملے، تعلیمات کی لطافت منتقل ہو، مٹھاس منتقل ہو، حلاوت اگلے کو منتقل ہو، اور دین کی جو خوبصورتی ہے اور چاشنی ہے وہ اس کے دل کو، اس کی روح کو فیل ہو، اس طرح فیل ہو کہ آپ کے کلمات میں بھی دین کی لطافت جھلکے، کلمہ سخت نہ ہو، آپ کی بولی سخت نہ ہو، اس کے اندر کرختی نہ ہو اور تنقید نہ ہو، اس کے اندر غصہ نہ ہو، اس کے اندر ایسی جملے، ایسی آواز، ایسا طور طریقہ نہ ہو کہ لوگ سن کے بیزار ہو جائیں۔ جب آپ کے طریقے سے ہی بیزار ہو جائیں گے تو دین کا میسج اور سودا کون قبول کرے گا؟ یعنی اللہ پاک نے فرمایا جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دین میں آسانی چاہتا ہے۔ 185 نمبر ہے سورہ البقرہ کا۔ اللہ تمہارے لیے دین میں آسانی چاہتا ہے، اور پھر ساتھ کہا کوئی تنگی نہیں چاہتا۔ تو اس کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ جو دین حضور علیہ السلام پیش کر رہے ہیں، اگر اس میں تنگی نہیں ہے تو کوئی بیزار ہو کے واپس کیوں جائے گا؟ اور اس میں آسانی ہے، اس کی طبیعت کو راحت ملتی ہے، تو کوئی واپس بیزار ہو کے کیوں جائے گا؟ پھر سورہ نساء ورس نمبر 28 پھر فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کوئی بوجھ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتارنا چاہتا ہے، ہارڈ شپ ہے تو اس کو ریموو کرنا چاہتا ہے، کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ریموول چاہتا ہے، کسی قسم کی تنگی اللہ تمہارے لیے پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی یہ جو دین کا پیغام ہے اس کے اندر یہ نرمی۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، دین کی تعلیمات سے کراہت کے ساتھ بیزار ہو کر، متنفر ہو کر کوئی نہیں واپس گیا۔ اب یہی جو چیز ہے اس کو میں صحیح بخاری ہی کے ایک اگلے باب سے اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ آ جائیے کتاب العلم، یاد رکھ لیں، صحیح بخاری کا، یہ چیپٹر 11 ہے، 11، اور اس کے اندر حضور علیہ السلام کی ایک حدیث لوگوں کی طبیعتوں کو کتنا آقا علیہ السلام نے لطافت اور آسانی کی طرف لایا۔ سو کوئی بیزار ہو کے کیوں جائے گا؟ بیزار ہونے کے اسباب ہوتے ہیں۔ یعنی دین نے کہا کہ غریب کمزور کی جگہ ہے، اور جب آیا تو دیکھا کمزور کی جگہ نہیں ہے۔ دین آسانی کا ہے، دیکھا تو تعلیمات میں آسانی نہیں ہے۔ دین میں وسعت ہے، آ کے دیکھا تو تنگی نظر آئی۔ اچھا، یہ جو تنگی نظر آئے گی یا وسعت، یہ دکھائے گا کون؟ یہ بات بڑی امپورٹنٹ، عالم دکھائے گا، دائی دکھائے گا، مبلغ دکھائے گا، پریچر، علماء، خطبہ، طلباء، قائدین، رہنما، دین کو پریزنٹ کرنے والے۔ دین کی تعلیمات میں تنگی ہے یا وسعت ہے، اس کا خبر تو اس کو بعد میں ہوگی، جب وہ پریکٹس کرے گا یا علم اس تک پہنچے گا۔ سب سے پہلے تو اس نے میری طبیعت کو دیکھنا ہے کہ میری طبیعت میں تنگی ہے یا وسعت ہے۔ میں جو دین کو پریزنٹ کرنے والا ہوں، اگر میری طبیعت میں ہی تنگی ہے، میری گفتگو میں ہی ہارشنس ہے، میری گفتگو میں بھی لطافت اور محبت اور پیار اور شفقت اور خوش اخلاقی نہیں ہے، اور دوسرے پر میں توپیں چلا رہا ہوں، تیر و تفنگ چلا رہا ہوں اور حملے کر رہا ہوں دوسروں کی عزت پر، اور للکار رہا ہوں اور اوئے توئے کر رہا ہوں، اور دوسروں کو کافر بنا رہا ہوں اور اسلام سے اور حق سے خارج کر رہا ہوں، دل جوئی نہیں کر رہا، دل شکنی کر رہا ہوں، اگر میرا طرز عمل جس کو لوگ دین کا نمائندہ دیکھتے ہیں، جس سے دین کی تعلیم لے رہے ہیں، اگر میرا طرز عمل اس طرح کا ہے تو کس نے آگے چل کے دین کی تعلیمات کی نرمی دیکھنی ہے، وسعت دیکھنی ہے، دین کی تعلیمات میں لطافت دیکھنی ہے؟ وہ تو اس کو لطافت دین کی دیکھنے کا موقع ہی نہیں آیا، وہ تو دروازے سے بھاگ گیا۔ یعنی آپ کی ایک دکان ہے، اس میں بڑا شاندار آپ نے پھل رکھے ہوئے ہیں، عالی شان، دنیا کے سب سے بہترین پھل اور میوے رکھے ہوئے ہیں۔ گاہک آپ کی دکان پہ آتا ہے، آپ دکاندار ہیں، آپ اس پھل کو بیچ رہے ہیں، وہ آپ سے پوچھتا ہے تو آپ اس سودا پوچھنے والے کو ہی گالی دیتے ہیں اور سختی سے بات کرتے ہیں، اور اس کو انٹرٹین ہی نہیں کرتے، اس کو ویلکم ہی نہیں کرتے، آپ کی طبیعت ہی ویلکمنگ نہیں ہے، آپ کے جملے ویلکمنگ نہیں ہیں۔ وہ خریدنے آیا، وہ کیا خریدے گا؟ خریدے گا تو پتہ چلے گا سیب کیسا ہے، آم کیسا ہے، انگور کیسے ہیں، پھل کیسے ہیں، بھائی کوئی کھائے گا تو پتہ چلے گا۔ اس کو تو سودا بیچنے والے نے ہی متنفر کر کے بھگا دیا۔ یہ رسپانسبلٹی ہے، پیغمبروں کی یہ شان ہے۔ وہ ان چیزوں پر کویسچن کر رہا ہے کیسر روم، اور دیکھ رہا ہے پیغمبر کی زبان میں لطافت ہے یا نہیں۔
جب لوگ اس کے قریب آتے ہیں تو دور سے ممکن ہے وہ سن کے آئے ہوں کہ بڑا لطیف ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا رعوف ہے، بڑا کریم ہے، بڑا جواد ہے، بڑا شفیق ہے، خوبیاں سن کے آئے ہوں، مگر قریب آ کے دیکھا تو تلخی نظر آئی۔ مثال کے طور پہ میں ایک بچے کو کہوں گا اس انداز کے ساتھ، اوئے نرمی نال گل کیتی کر، اوئے خبردار اچھی آواز نال گل نہ کیتی کر، نرم بولا کرو۔ بچے کو جب آپ خود بولیں گے اس انداز کے ساتھ تو اس نے خاک نرمی کا سبق لینا ہے۔ بچے کو کہیں گے جا اس کو دس دے میرا والد گھر نہیں ہے، تو جب آپ جھوٹ بولیں گے تو اس نے سچائی کا سبق کہاں سے لینا ہے؟ جب آپ کی زبان لب و لہجے میں نفرت جھلکے گی اس نے محبت کا درس کہاں سے لینا ہے؟ جب آپ کی زبان میں تان تشکنی اور چیلنج جھلکے گا اس نے نرمی اور عفو درگزر اور تواضع انکساری اس کا درس کہاں سے لینا ہے؟ فروتنی کا درس کہاں سے لینا ہے؟ تو بیسک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ دین کے اندر کراہت ہے یا لطافت ہے، محبت ہے یا معاذ اللہ نفرت ہے، یہ ساری خوبیاں بعد میں پتہ چلتی ہیں، پہلے سودا بیچنے والے کو وہ دیکھے گا جو دین کا نمائندہ ہے، جو دین کی ایک علامت ہے، سمبل ہے ہمارے معاشرے میں۔ دیکھو پولیٹیشن پولیٹکس کا سمبل ہوتے ہیں، تاجر لوگ اور ان کا طرز عمل تجارت کا سمبل ہوتا ہے، علماء واعظین وہ علم کا دین کا سمبل ہوتے ہیں، اساتذہ علم کا سمبل ہوتے ہیں۔ جس آدمی کے پاس جو اسپیشلٹی ہے، جس کو وہ بیچتا ہے، جس کو وہ لوگوں تک سودا پہنچاتا ہے، جس کو وہ تبلیغ کرتا ہے، وہ سب سے پہلے لوگ اس تعلیم سے پہلے اس عالم اور معلم کو دیکھتے ہیں، تعلیم سے پہلے معلم کو دیکھتے ہیں، تدریس سے پہلے مدرس کو دیکھتے ہیں، تربیت سے پہلے مربی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے یہ ڈیل کر رہا ہے۔ اگر وہیں اسی سطح پہ انسان متنفر ہو گیا، باغی ہو گیا اور بھاگ گیا، مایوس ہو گیا، تو اس نے تو آگے دین کی تعلیم کو پوری زندگی میں پلٹ کے ہی نہیں آئے گا۔ بڑی پرانی بات ہے، میرا ایک زمانہ طالب علمی تھا، یہ 1972-73 کی بات بتا رہا ہوں، 1972-1973۔ ایک کلاس فیلو تھا میرا، لاء کر رہے تھے جب ہم ماسٹرز کے بعد، تو وہ کسی وجہ سے جیسے دہریہ آپ کہتے ہیں سیکولر ہو گیا تھا، دین پر اس کا عقیدہ اعتماد اور عقیدہ ختم ہو گیا تھا۔ تو کئی مہینے لگا کے، چونکہ کلاس فیلو تھا تو محنت کر کے تو میں نے کوشش کی، اللہ رب العزت نے اس کو پلٹا کے دین کے اوپر لے آیا، ایمان اس کا بحال ہو گیا اور اس نے پھر اپنے آپ کو مسلمان بنایا، نماز شروع کر دی، اور اتنا ذوق شوق بڑا کہ اس نے کہا کہ مجھے کسی اور عالم کے پاس لے جائیں، میں روزانہ شام کو کچھ وقت نکال کے دین کا سبق بھی لینا چاہتا ہوں۔ میری ینگ لائف تھی، میں رہتا تھا نیو کیمپس، اور وہ میرا کلاس اولڈ کیمپس پنجاب یونیورسٹی مال روڈ یا انارکلی کے قریب رہتا تھا۔ میں کسی مقامی ایک بڑے نامور بڑے عالم دین کے پاس لے گیا ہوں اور ان کو کہا کہ یہ بڑا مومن دل ہے بچہ، نوجوان، تو اس کی رغبت پیدا ہوئی ہے دین کے لیے، تو اس کو آپ کسی استاد کے ذمے کر دیں، ٹیچر کے مدرسہ میں، تاکہ اس کو دین پڑھائے۔ تو وہ دیکھتے ہی اس کو کہتے ہیں، اس نوجوان کی داڑھی نہیں تھی، کلین شیو تھا، اس نے سامنے ہی کہا کہ شکل تو اس کی فاسقانہ ہے، دل مومنانہ کیسے ہو جائے گا؟ سامنے کہہ دیا اس کی شکل فاسقانہ ہے، دل مومنانہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کیا بات کہہ دی؟ اس نے مجھے آہستہ سے میرا ہاتھ دبایا، باہر لے گیا، اس نے کہا دوبارہ کسی ایک اور عالم کے پاس لے کے چلے گیا میں پھر کافر ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا میں وہ دین سیکھنے آیا ہوں جو مجھے آپ نے سمجھایا اور بتایا تھا، وہ دین نہیں سیکھنے آیا جس کی وجہ سے بھاگ گیا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے، میں نے اپنی زندگی کا یہ ایک واقعہ ہے میرا جو میرے ساتھ بیتا آپ کو سنایا۔ لہٰذا ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو دین کی دعوت دیتا ہے اس کے عمل کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس کی دعوت علم اور میسج کو بعد میں دیکھا جاتا ہے، وہ اس کی جھلک ہوتی ہے، وہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا یہ دین کا ڈیمونسٹریٹر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری یہ حدیث نمبر 69 ہے، اور چیپٹر یہ ہے کہ کچھ دن مقرر کرتے، ایک نظام الاوقات بڑا آسان فکس کیا تھا، ہر روز نہیں، کبھی کبھی تھوڑے ٹائم کے لیے، کبھی کبھی حضور علیہ السلام تعلیم اور تربیت دیتے، صحابہ کرام کا حلقہ تدریس فرماتے، کثرت کے ساتھ روزانہ نہیں، تاکہ آگے الفاظ آتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہۃ السامۃ علینا۔ وہ جو کراہیت کا لفظ اس نے ہرقل روم نے پوچھا تھا کہ اتنا زیادہ نہ کرتے تاکہ لوگ جو ہیں
وہ کہیں بیزار نہ ہو جائیں، ان کی طبیعتوں پر بوجھ نہ آئے اور وہ بھاگ نہ جائیں۔ آسانی پیدا کرتے ہمارے لیے، دنوں کو مختص کرتے، تھوڑے تھوڑے دن، تھوڑے تھوڑے اوقات میں، تاکہ، اور حدیث کے جو لفظ ہیں چیپٹر امام بخاری نے قائم کیا، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتخولہم بالموعظہ والعلم کی لا ینفروا، تھوڑے تھوڑے دن، مخصوص چند دنوں میں تعلیم دیتے اور اتنا بوجھ نہ ڈالتے، ابنڈنس اتنی نہ کرتے کہ کئی لوگ متنفر نہ ہو جائیں، بھاگ نہ جائیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام ہمیشہ جس کو دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجتے، کوئی ڈیلیگیٹ اپوائنٹ کرتے، پریچرز اپوائنٹ کرتے کہیں، تو ان کو فرماتے، انس، حضرت انس روایت کرتے ہیں، قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، جب جانا تو دین کو آسان کر کے پیش کرنا اور دین کو مشکل بنا کے پیش نہ کرنا، اور دین کو اس طرح پرچار کرنا کہ ان کو فرحت اور خوشخبری ملے، راحت ملے، ان کی طبیعتیں پر خوشگوار اثر پڑے، ولا تنفروا، اور وہ اس طرح تمہاری تعلیم سن کے ایسا نہ ہو کہ وہ متنفر ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام 4 آرٹیکل دے کے بھیجتے، دین کو آسان کر کے پیش کرنا، اور دین کو مشکل کر کے پیش نہ کرنا، اور دین کو طبیعت پہ خوشگوار اثر ڈالنے والا بنا کے پیش کرنا، اور دین سے لوگوں کو متنفر نہ کر دینا۔ پھر آگے چل کے ایک اور باب امام بخاری نے باندھا ہے، اور اس میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک اعرابی آیا، بدو، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ یہ چیپٹر ہے 59 اور چیپٹر 60، باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والناس الاعرابیہ حتی فارغ من بولہ فی المسجد، اور دوسرا باب بنایا ہے صب الماء علی البول فی المسجد، اگر کوئی مسجد میں پیشاب کر دے معاذ اللہ تو اس پر پانی کی بالٹی بہا کے اس کو دھو دینا۔ اور پہلا باب بنایا ہے کہ جو شخص پیشاب کرنے والا تھا، حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی روکا اور صحابہ کو روک دیا کہ جب تک یہ پیشاب کر کے فارغ نہ ہو جائے، خبردار اس کی طرف کوئی نہ بڑھے کہ کہیں اس کا پیشاب رک نہ جائے مسجد میں۔ یہ 2 باب، یہ کلائمیکس ہے دین کی لطافت کا، اور دین کی رحمت کا، اور دین کی شفقت کا، اور توسع، وسعت کا، اور آسانی کا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ ایک اعرابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى اعرابیا یبول فی المسجد، وہ آیا آپ سے کچھ پوچھنے، اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے سمجھا جیسے جہاں بھی پیشاب آئے رستے میں آتے جاتے کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک جگہ ہے۔ اس کو پیشاب کا پریشر ہوا تو اس نے مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کر دی آقا علیہ السلام کے سامنے۔ صحابہ کرام دوڑے روکنے کے لیے، آپ نے روک لیا، خبردار دعوہ، اس کو نہ ٹچ کرو اور اس کی طرف مت دوڑو، حتیٰ اذا فرغ دعا بماء فصبوا علیہ، کہ تم اگر دوڑو گے تو کہیں اس بیچارے کا پیشاب رک نہ جائے، اس سے اس کو مرض ہو جائے گی، تکلیف ہو جائے گی، مشکل پیش آئے گی اس کو۔ اس نے سمجھ نہیں ہے، اس نے کرنا شروع کر دیا، اس کو کر لینے دو، جو فارغ ہو جائے تو اسے نہ ڈانٹو، اس کو آداب مسجد معلوم نہیں، علم نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر بالٹی یا ڈول پانی کا لا کے بہا کے صاف کر دے۔ اور اگلی حدیث پھر اسی واقعے کو تفصیل سے بیان کرتی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہی چیز کہ اس نے پیشاب کر دیا، لوگ اس کی طرف بڑھے اس کو روکنے کے لیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا دعوہ وحریقوا علی بولہ سجلا، اسے اس وقت کچھ نہ کہو، لیٹ ہم ڈو، لیٹ ہم فنش۔ وہ جب پیشاب سے فارغ ہو گیا تو فرمایا اب جا کے ڈول یا بالٹی لاؤ، اس کے سامنے بہا دو، اس کو سمجھ آ جائے گی از خود کہ یہ جگہ پیشاب کرنے کی نہیں، اس کو کہو بھی نہیں کہ کہیں امبیرسمنٹ فیل نہ کرے۔ تو جس دین میں اتنی لطافت ہے، جس دین میں اتنا اعلیٰ اخلاق ہے کہ امبیرس بھی نہ ہو، غلط کام کر رہا ہے چونکہ اس کو پتہ نہیں، اس کو امبیرس نہ کرو، کہیں اس کی تکلیف کا باعث نہ بن جائے پیشاب کا رکنا، ان حاجت ہے اس کی ختم ہو لینے دیں، بعد میں اس کے سامنے پانی جب بہا لوگے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جگہ صحیح شاید نہیں تھی، مگر کہنا بھی نہیں، اور آقا علیہ السلام نے بھی نہیں فرمایا اس کو اس وقت کہ کہیں لوگوں کے سامنے امبیرس نہ ہو جائے، معافی نہ مانگنے لگ جائے، کہ معذرت نہ کرنے لگ جائے، اس سے شرمسار ہوگا، تو شرمسار ہونے سے بھی بچایا، امبیرس ہونے سے بھی بچایا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تم آسانیاں پیدا کرنے والے بنائے گئے ہو، تنگیاں پیدا کرنے والے نہیں بنائے گئے۔
اللہ نے تمہیں جو تعلیم دی ہے میری صحبت میں رہ کے، اور میں نے جو تمہیں تربیت دیا ہے، اور تمہاری شخصیتیں میں نے سنواری اور بنائی ہیں، اور تمہیں کفر اور شرک اور جہالت کے اندھیروں سے نکالا ہے، اور تمہارے کردار کے اندر جو جہالت تھی اس سے نکالا ہے، اور تمہاری شخصیتوں کو اسلام کی تعلیمات کے ساتھ سینچا ہے۔ اور اللہ نے تمہیں کیسا بنایا ہے کہ تاکہ تمہارے ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر کنڈکٹ سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ تم آسانیوں کی راہ کھولو اور دین کو آسان بنا کے پیش کرو، تاکہ دین میں آسانی، راحت، شفقت، وسعت دیکھ کر لوگ آئیں، آہستہ آہستہ آتے جائیں، رفتہ رفتہ دین ان کے اندر اترے، دین کے حسن سے وہ آگاہ ہوں گے، دین کے لطف و کرم سے شناسا ہوں گے، دین کے اندر جو شفقت، رافت، محبت ہے اس سے جان پہچان ہوگی، تو دین کی لطافت ان کے دلوں میں گھلے گی۔ دین کی لطافت، دین کی رحمت، دین کی محبت، دین کی شفقت، دین کی نرمی ان کے دلوں میں رچ بس جائے گی۔ جب دل ان کے لطف آشنا ہوں گے، دین کی شفقت و محبت کا مزہ آئے گا، لطف آشنا ہوں گے۔ جیسے آپ پانی پیتے ہیں یا شربت پیتے ہیں یا افطار کے وقت کوئی اپنا پسندیدہ جوس پیتے ہیں تو اس کا جو ذائقہ آتا ہے آپ کو ایک لذت آتی ہے، اس کی حلاوت۔ ہاں، دین کی وہ لذت اور حلاوت لوگوں کے اندر اتارو، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنی دعوت سے، اپنی تبلیغ سے، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنے طرز تبلیغ سے وہ حلاوت ان کو پلاؤ، دین کا شربت، ان کے اندر مٹھاس اترے، دین کی ٹھنڈک اترے، وہ دین کی قدر و قیمت سے واقف ہوں۔ اور جب وہ اتر جائے گی پھر وہ ایک سٹیج رفتہ رفتہ ایسی آ جائے گی کہ کوئی ان کو جان سے مار بھی دے گا تب بھی دین نہیں چھوڑیں گے، وہ ایمان ان کے اندر رچ بس جائے گا۔ مگر جن کے اندر ایمان رچا بسا نہیں ہے اور وہ رغبت رکھتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، پھر فیصلہ کریں گے کہ میں دین کی طرف کتنا آؤں اور کتنا نہ آؤں، تو اتنے میں اگر چنگاری بھڑکا دیں گے اور فتوے لگا دیں اور نفرت آمیز گفتگو کریں اور سختیاں دکھائیں اور جلال دکھائیں، غصے دکھائیں، ایک دوسرے کے خلاف تفرقہ اور دھڑے بندی اور ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور تہمت اور الزام کا ماحول دکھائیں، تو وہ تو یہی بھڑکتی آگ دیکھ کر جس کی رغبت ہونے لگی تھی وہیں سے بھاگ جائے گا۔ ہم تو اس معاشرے میں ہیں کہ آج دین کی قدروں سے معاشرے خالی ہو گئے ہیں۔ اس لیے آقا نے فرمایا تنگ کر کے دین کو اپنے قول اور عمل کے ذریعے پیش نہ کرو، یعنی صحابہ کو کہا وَلَمْ تُبْعَثُوا مُؤَثِّرِينَ، تم مؤثر نہ بنو، میسر بنو، یعنی تمہارے طرز عمل سے اور تمہاری دعوت و تبلیغ سے اور تمہارے قول و فعل سے آسانی جھلکے، سختی اور تنگی نہ جھلکے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا بڑا ایک عظیم پہلو تھا جو اس حدیث کے ذریعے آج سامنے آیا کہ ابو سفیان نے اس وقت اعتراف کیا کہ نہیں، ہم بے شک دشمن ہیں، مخالف ہیں، مگر ایک بات ہے، جو کمزور جا رہے ہیں تو ان کو کوئی سہارا نظر آتا ہے، ہوپ نظر آتی ہے تو جا رہے ہیں، اور پلٹتا کوئی نہیں دین سے متنفر ہو کر، کیونکہ انہیں حلاوت ملتی ہے، کچھ لذت اور کچھ کیفیت ملتی ہے، اور جب ایمان ان کے اندر رچ بس جاتا ہے تو بھلے پتھر رکھ کے ان کو ذبح کر دو، تلواریں چلا دو، ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دو، تو وہ بلال حبشی کی طرح احد احد کے نعرے بلند کرتے ہیں، دین سے پلٹ کر واپس کوئی نہیں آتا متنفر ہو کر۔ یہ خوبی ہے، یہ اس شخص نے بھی اس وقت اعتراف کیا جو اس وقت دین کا دشمن تھا اور خود مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو یہاں پر آج کی نشست ختم کرتے ہیں، اس کے بعد اسی حدیث کا مضمون انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں جاری ہوگا، اور اگلی نشست میں اس کو ختم کرتے ہی ساتھ پھر میں مسند احمد بن حنبل کی ایک اور حدیث پیش کروں گا جس میں حضرت عبداللہ بن جعفر اسی طرح کی شہادت دیتے ہیں حبشہ میں نجاشی کے دربار میں آقا اسلام کی سیرت طیبہ اور تعلیمات پر۔ اس کا بیان انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔